بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ترغیب کا علم یہ ہر نبی کو دیا تاکہ لوگوں کو ترغیب دے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا تیار کیا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اطاعت اور عبادت پر کیا کیا دینے والے ہیں۔ ترغیب کا علم یہ ہر نبی کے پاس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، آپ نے خوب ترغیبیں دی ہیں جی ہاں کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ کرنے والے ہیں، اللہ اس طرح تمہارے حالات کو بنائیں گے، تمہارے عمل پر یہ حالات ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ فضائل تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ان کو مانوس کرنے کا وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، ہمدردی، ان کی ناشائستہ حرکتوں پر صبر کرنا، یہ دوسری چیز ہے جو ان کو مانوس کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے اشرف اور اعلیٰ انبیاء کرام میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا، کیونکہ آپ کے سامنے جو جہالت تھی، جاہلیت تھی، وہ بھی بہت پکی تھی، پکی جاہلیت۔ ہاں، کتنے صدیاں گزر گئی تھی اس جاہلیت پر، تو جاہلیت کا توڑ اس کے سوا نہیں ہو سکتا تھا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ایک بات چلائی جائے، اس کی وجہ سے جاہلیت کٹی جی ہاں، اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کی امانت، آپ کی صداقت ظاہر ہوئی۔ ہاں، ایک مدت تک کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی امانت دار ہے، تو لوگ مانوس ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی اور زندگی کا مقصد کی طرف متوجہ کیا کہ اصل زندگی تو عبادت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس پر آپ نے اس انداز سے محنت کرائی کہ لوگوں کو اللہ کے انعامات اور اکرامات بتائے، اور زندگی کی ذمہ داری کے کیا نتائج آئیں گے موت کے بعد، اور یہ بتایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے یہ ہے، تو ہم کو آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے۔ جو علم ہم کو ملا ہے وہ آخرت بنانے والا علم ہے۔ جیسے دنیا کے لیے علوم فنون ہوتے ہیں دنیا کی ترقیات کے لیے، وہ دنیا کی ترقیات کے لیے ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم تب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم یہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے، ہاں، اور آخرت کے رجعت بھی اسی پر ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ اتنا ضروری ہے زندگیوں کے لیے جتنا کہ زمین کے لیے بارش کی ضرورت ہے، کہ زمین کے لیے جتنی بارش کی ضرورت ہے کہ بارش کے بغیر زمین کی کوئی آبادی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اس کے بغیر کہ زندگی کوئی آباد اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو دیا۔ اس لیے یہ دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی محنت دی گئی کہ اس کی محنت کرو، اور لوگوں کو اس کے کیا کیا اس کے اندر خوبی ہے اور کیا کیا اس کے پیچھے ملنے والے ہیں انعامات اللہ تعالیٰ کے، اس کی ترغیب جی ہاں۔ تو اس طرح یہ کام ہوا تو لوگوں میں دھیرے دھیرے اس کی طلب پیدا ہوئی، یہاں تک کہ پھر یہ طلب بڑھ گئی جو اس کی محنت ہوئی، اور لوگ خوب اس کے طالب ہوئے جی ہاں، اور اپنی طلبوں سے بڑے بڑے علوم حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ ہاں، بے طلب ماحول تھا، اب بعد میں اس میں طلب آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان اور علم، یہ دو ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں، اور یہ ایک مشترک امانت ہے، اس میں خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اور دنیا میں یہ چیز چلے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو اس محنت کے لیے یہ ایک محنت اللہ نے ہم کو یہ بھی ایک محنت دی ہے، یہ محنت چلتی ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، آخرت کی طرف شعور اور دھیان بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے سیکھتے ہیں یا جاننے والوں سے پوچھتے ہیں۔ طلب کی علامت ہے کہ سیکھے یا جاننے والوں سے پوچھے، تو یہ بات پیدا ہو گئی۔ سنا سے اب لوگ ان مسائل کو اور دینی باتوں کو طلب کی وجہ سے پوچھنے لگے، اگرچہ یہ 100% نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کا بہت فضل ہوا کہ پھر بھی بہت ایک مقدار میں بڑی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ایک تو ہم کو علم دیا ہے، اور علم کے ساتھ ہم کو اس کی دعوت اور محنت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے،
جو علوم آپ پر نازل ہوئے آپ نے اس کی دعوت دی ہے، آپ نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، کیونکہ یہ مشترک ہے، سب کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی علم کی کیا غایت ہے، کہ علم کی غایت یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو اس علم کا پابند کرنا اور دنیا میں اس علم کو رائج کرنا، تاکہ سب کی آخرت بنے اور دنیا سلامت رہے۔ اس علم کے دو فائدے ہیں کہ دنیا آخرت بن جائے گی اور دنیا اس علم کی وجہ سے سلامت رہے گی، کیونکہ اس علم میں حقوق کی ادائیگی کی ہدایت ہے کہ اس علم کے ذریعے سے حقوق ادا ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جب حقوق ادا ہوں گے تو کوئی فساد نہیں ہوگا۔ فساد ہوتا ہے وہ حقوق کی پائمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی تو پھر یہ آباد ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ بھائی بن گئے، اور یہی آپ کی رہبری بھی تھی، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو۔ تو اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا کرنا ہے، آپس کی بھائی چارے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، یہ اپنی ذات سے سیکھنا بھی ہے، اور دوسروں میں اس کی اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ وہ بھی اس کو حاصل کرے۔